अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज की हमारी रियल पाकिस्तानी की बड़ी स्पेशल बड़ी ख़ास मेहमान है और वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मशहूर शायरा हैं, राइटर हैं। इन्होंने 50 साल से ज़ायद अरसा जो है अदब और सिकावत की खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी। और ख़वातीन की जब बात करती है, नो डाउट उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए जितनी आवाज़ उठाई है अपनी शायरी के ज़रिए, और बाकायदा उन्होंने तंजीम बनाई हवा के नाम से कि जहाँ पाकिस्तान में कहीं पर भी ख़वातीन के जो भी मसले मसाइल हों उसको वो हाईलाइट कर सकें। इसके साथ ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चों के लिए भी बड़े काम किए हैं। बच्चों के अदब के हवाले से उन्होंने 8 किताबें भी लिखी हैं और उन किताब पे लिखने पे उनको यूनेस्को का एक बड़ा अवार्ड भी दिया गया है। इनको बेशुमार अवार्ड्स मिले हैं। इनको पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ भी नवाजा गया है। वैसे तो एक लंबी तवील लिस्ट है इनकी इनामात की और अवार्ड्स की। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो सबकी हरदिल अजीज आपा कीश्वर नाहिद आपा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा। जीती रहो। कैसी हैं आप? अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद कराची स्टूडियो आई तो लगा जैसे अपने घर वापस आते। क्या बात है। अच्छा आपा, आपके आने से हमारे सेट पे रौनक आ गई, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। और क्योंकि एक तो हमारा एक लालच भी है, झूठ नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ मौजूद हैं। हम शेर व शायरी का भी आज कुछ ना कुछ कलाम आपसे ज़रूर सुनेंगे। ज़रूर, जब आएगी शायरी का मरहला तो वो भी चाहिए, क्योंकि उसी से तो मुझे अलिफ बे ते आई, उसी से मुझे पता चला कि मैं हूँ, उसी से पता चला कि लफ्ज़ मेरे इर्द गिर्द हैं, उसी से पता चला कि अल्लाह ने बड़ी इनायत की है और अब तक जारी है कि मैं कलम उठाती हूँ और लिखना शुरू कर देती हूँ। क्या बात है। अच्छा आपा, माशाल्लाह से मैं आपकी हर चीज़, जब आप यहाँ पे आई तो मैं आपकी हर चीज़ को नोट कर रही थी। हमारे कैमरामैन ने वो प्लांट को ज़रा आगे किया तो आपने जिस अंदाज में कहा कि गीले पत्ते भी मुझसे कुछ कहते हैं, आपकी हर चीज़ में मतलब नोट किया जाए पर्सनालिटी, शख्सियत का भी अगर हम बात करें तो एक शायरानापन कहीं ना कहीं, और ना आप रोक सकती हैं, झलकता ज़रूर है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब शायर के अंदर हर चीज़ में, कोई ग्लास हो, कोई किताब हो, माशाल्लाह से अल्लाह ताला की अता है आपको। ये नहीं, ये फितरी तौर पर होता है, फितरी तौर पर। ये तो तुम्हें भी पता होगा और मैंने तजर्बा किया है कि जब मैं कभी उदास होती और देखती कि पत्ते मुरझाने लगे हैं तो मैं गमले के पास बैठ जाती और उससे बातें करती, और वाकई महसूस होता था कि गमला जो है वो रिस्पॉन्ड करके खिलने लगा है। तो आप बीमार शख्स के पास बैठे, वो भी कहता है कि अच्छा लगा। आप किसी बूढ़े आदमी से सलाम करें और वो दुआ दे तो ये भी अच्छा लगता है। आप राह चलते किसी आदमी को जिसे ज़्यादा चलना ना आता हो, मेरी तरह हो, हाथ पकड़ के कहे मुझे ऊपर चढ़ा दो, वो बड़े मज़े से आता है बच्चा। और आप जब खुद दुआ देती हैं तो वो फिर सब बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें ज़िंदगी के ज़र्रा 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 होके आसमान बन जाता है। और ये आसमान जो है ये भी इन्हीं ज़र्रा से बना है जिन्होंने हमारे अंदर शायरी पैदा की। हम ये जानना चाहेंगे ऐसे कौन से सेंसिटिव इश्यूज थे जिस पे काम करते हुए, लिखते हुए, आवाज़ उठाते हुए आपने मुश्किलात का आपने सामना किया? और नो डाउट क्योंकि आपने नुमाइंदगी की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के तवज्जुह से कहीं ना कहीं चेंज तो हम देखते ही हैं। सन 60 में मैंने नौकरी ज्वाइन की और उसी ज़माने में मैंने मास्टर्स करना था। तो फिर उसके दौरान आइली क़वानीन का तर्जुमा मेरे पास आया। मैं और सतना महमूद खातून थी, हम दोनों ने तर्जुमा किया। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि उस ज़माने तक ये हुआ था कि जो वज़ीर आता था वो एक नई शादी कर लेता था। तो औरतों ने जुलूस निकाल, जिसमें बेगम जी खां वगैरह सब थी, हम बच्चे उनके साथ थे छोटी छोटी, ये कि ये कानून के तहत होना चाहिए। कोई मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहे तो कानूनी बीवी से इजाज़त लेगा तो कर सकता है, वरना अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये मेरे अंदर कहाँ से फूटा? ये पौधा मेरे अंदर पहले से था, पार्टीशन के वक्त से, कि जब मैंने औरतों को अगवा होते देखा था, जब मैंने देखा था कि चारों तरफ पाकिस्तान हो कि इंडिया हो, आधी लड़कियाँ कृष्णा बन गई हैं मुसलमान, इंडिया में आधी लड़कियाँ पाकिस्तान में नूरजहाँ बन गई हैं, कि उनके घर वालों ने मना कर दिया था, वो बाजियाब हुई थी तो उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। ये मेरे बचपन का सच है जो मेरे अंदर था। वो आगे चल के ये सच ज़्यादा वसी होकर दिखाई, कैनवस पे दिखाई दिया
جب میں گاؤں میں گئی تو میں نے دیکھا کہ عورتیں مولیاں توڑ رہی ہیں, مٹر چھیل رہی ہیں, مٹر توڑ رہی ہیں, بڑیاں توڑ رہی ہیں, سب چیزیں کر رہی ہیں. اور جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ اس پوری بوری کے کتنے پیسے ملے تو کہتی تھی 100 روپے. جی بس فرق اتنا پڑا ہے کہ اب وہ پوچھنے لگی ہے کہ کتنے پیسے دو گی, پہلے پوچھتی نہیں تھی. لیکن اب بھی ویسے حالات نہیں ہیں. دوسری بات بڑی ضروری ہے کہ ایون یونائٹڈ نیشن نے بھی ورکنگ عورت جو کہ کھیت میں کھیت مزدور ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا, اس کو کہتے تھے بس کام کرتی ہے گھر کے. اب 20 سال سے یہ ہے کہ یو این نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ فیلڈ کا کام مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کرتی ہیں. بالکل ایسا یہ ہے. پھر آپ آگے آؤ, نصاب میں عورت کو ماں کا درجہ ہے, بیٹی کا درجہ ہے, بہن کا درجہ ہے, بیوی کا درجہ ہے, عورت کا درجہ نہیں ہے. وہ خود عورت کیا چیز ہے, اس کا کوئی نام ہے, اس کی کوئی حیثیت ہے. یہ اس کو باور کرانے کے لیے آپ کو معاشرتی علوم پڑھانے پڑتے ہیں, آپ کو اپنے معاشرے میں گھروں میں ٹھیک کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب ماں سے پوچھو یا باپ سے پوچھو یا ٹیچر سے پوچھو کہ کیا کرتی ہے لڑکی, کچھ نہیں, گھر کا کام کرتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی گھر کے کام کو امپورٹنس ہی کوئی نہیں ہے, گھر کا کام کرتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہماری جتنی عورتیں اس میں بناتی ہیں, اینٹیں بناتی ہیں, وہاں پہ ان کا نام ہی نہیں ہے. اینٹیں بنانے والی لڑکیوں کو لیبر ہی نہیں ملتی ہے. تو اس لیے اتنی ساری 60 سال کی شکلیں ہیں. اور پھر تو آئلی قوانین سے شروع ہوئی تھی, اس کی اصل اب شکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ بچیوں کو زبردستی شادی کرنے سے منع کرتے ہیں, بچیاں خود شادی کر لیتی ہیں تو ان کو قتل کر دیتے ہیں, غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی سزا نہیں. جس طرح چھوٹے بچوں کو ہمارے کو روز اغوا کیا جاتا ہے, ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ, اور اس کے بعد کوئی گھاس پہ کوئی مٹی میں پڑی ہوئی ایک بچے کی لاش مل جاتی ہے, اور ماں تو رو کے چپ ہو جاتی ہے, معاشرہ بھی چپ ہو جاتا ہے. لیکن کوئی تو ہو جو بولے, کوئی تو ہے. ایک ایدھی صاحب تھے جنہوں نے جھولا رکھ دیا تھا کہ جس بچے کو تمہیں اگر نہیں چاہیے اس پہ ڈال جاؤ, تو وہ چلے گئے. اللہ کرے یہ سلسلہ قائم رہے, لیکن اس کو بڑھنا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے عورتوں کو اور مردوں کو یہ شعور پیدا نہیں کیا کہ آپ باہمی آپس میں رشتہ کر سکتے ہو, اس کی حدیں کیا ہیں اور وہ کس حد تک وسعت رکھتا ہے, اور کہاں سے قانون اور شرع شروع ہوتی ہے. جو جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے گا اس دن ہم دوست بھی بنیں گے, ایک دوسرے کا دوسراہت بھی کریں گے, اور عورت مرد کی تقدیس بھی رہے گی. جو سب سے بری بات جو اس وقت ہو رہی ہے وہ آپ وہ جو واٹس ایپ ہے اور جتنے چینلز ہیں, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, اس میں ایک دوسرے کو تصویریں بھیج دیتے, اور پھر جب لڑکی تصویر بھیج دیتی ہے اس کی جو شامت آتی ہے اس کو جو استحصال ہوتا ہے کہ وہ کئی تو خودکشیاں جو ہیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں کس قانون کی ضرورت ہے؟ شعور کے قانون کی. گھر میں لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, اور پھر یہ کہ بیوی جو ہے اگر سالن گرم نہیں کیا تو ماں اس کو طلاق دے دی جائے گی, اگر چائے زیادہ گرم ہے تو طلاق دے دی جائے گی. یہ چیزیں نہیں چلتی, اچھے بھلے معاشروں میں نہیں چلتی. پھر عورت کا حق وراثتاً دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتے, کہتے معاف کروا دیا ہم نے, تو مجھ سے معافی لکھوا لی انہوں نے. بھائی جان نے کہا میرے حق میں دے دو, تو میں دیکھو جہیز دیا تھا نا. اگر میں خواتین سے بچوں کی طرف اب ذرا چلوں تو ماشاءاللہ سے آپ نے بچوں کے لیے, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں آنے والے دنوں کا فیوچر ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی آپ کی بے شمار آپ کی خدمات بھی ہیں, آپ نے لکھا بھی ہے ادب کے حوالے سے. اور آج کل کے بچوں پہ جتنی ہم کمپلینٹس کرتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ اتنی کانفیڈنٹ تو ہیں, اب ہر چیز کی آگاہی بھی ہے بچوں کو, ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو اس بات میرے بچے جب چھوٹے تھے تو روز کہانی سنانے کا کہتے, تو میں جو کہانی سناتی اس کے بعد وہ کہتے نہیں یہ تو پرانی کہانی کا حصہ ہے. پھر میں نے سوچا کہ جب کہانی بنانے ہی لگی ہوں تو پھر باقاعدہ کتابیں ہی بنا دوں. اور اس زمانے میں صرف فیروز سنس تھا, انہوں نے کہا آپا بہت اچھا ہوگا آپ کتابیں لکھیں بچوں کے لیے. بچوں کے لیے میں نے کتابیں لکھی. پھر وہ کتابیں ابراہیم شاہ نے یونیسکو اور یونیسیف ان کے پاس تھا,
اس میں کوئی کمپٹیشن تھا, ورلڈ کمپٹیشن, اس میں وہ ایشیا کی لوگ کہانیاں میں نے ترجمہ کی تھی, اس کو پہلا انعام ملا. تو اس میں عجیب و غریب لگا کہ دیکھو یہ بھی حیثیت, ابھی میں 30 برس کی ہوئی تھی تو اس پوزیشن میں یہ ہو گیا. پھر 30 سے 40 ہوئی, 40 سے 50 ہوئی, کہ آگے بڑھتی گئی. فیلڈ میں کام کرنے والے عورتوں کے علاوہ ایک اور کام جو عورتوں کو ممبر بننا قومی اور نیشنل اسمبلی اور دوسری اسمبلی کیوں بننا, پھر یہ کہ عورتوں کو ووٹ کا حق ملنا, پھر یہ کہ عورت کا یہ سوچنا کہ میں اپنے آپ میں ایک فرد ہوں. ایکسپلوٹیشن آف ویمن جو ہے وہ آج سے نہیں ہے, وہ تو شروع سے ہوتی آئی ہے. لیکن صرف عورت کا احترام لکھ دینے سے احترام نہیں ہوتا, احترام کرنے سے اور اس کے کرنے میں دونوں شریک ہوتے ہیں. اگر میں ایک مرد ہوں اور میں تم سے کہوں تم مجھے اچھی لگ رہی ہو, تو تم اگر شرما جاؤ تو کہو ہائے آپ کیسے اچھے, نہیں تم جواب کہو بہت شکریہ آپ بھی اچھے لگ رہے. مرد بڑھاپے میں آ کے کہتے ہیں جوان لڑکی کو اچھی لگ رہی ہو, تو اس کو جواب دینا چاہیے آپ نے عزت دی, آپ میرے بڑے ہیں, آپ کو بہت شکریہ. تو اس لیے یہ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں, اسکولوں میں نہیں سکھائی جاتی, کالجوں میں نہیں سکھائی جاتی یہ چیزیں. پھر ہم لوگوں نے یہی شروع کیا کہ ہم نے کمیونٹی میں جا کے چھوٹے چھوٹے ڈرامے کیے. شہر کا اندرون کا حصہ ہے, گاؤں کا حصہ ہے, وہاں ڈھول بجا کے اعلان کیا کہ ایک ڈرامہ ہونا ہے. عورتوں مردوں کو 2 منجیاں 4 منجیاں لا کے بچھا دی اور اس کے بیچ میں ڈرامہ ہو رہا ہے, صفائی پہ ہو رہا ہے. کتا مارا پڑا ہے لیکن مولوی صاحب یہ نہیں کہہ رہے کتا کوئی اٹھا لے, تقریر کر رہے ہیں, واز کر رہے ہیں. اس طرح لڑکی 13 سال کی ہے, 4 سال کی ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے. یہ سارے موضوعات ہم نے گاؤں میں جا کے اور اندرون شہر میں جا کے. ایک شاعر جو ہے محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, عشق کرنے والا انسان بھی ہوتا ہے. تو آپ کو زندگی میں, کیونکہ شعر و شاعری ایک ایسا ہی ہے, خوبصورت ایک انسان احساس کا نام ہے, تو آپ کو کیا ایسا احساس تھا, کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو شاعری کی طرف لیتی گئی؟ ایک رشتہ ہے, آپ تو یہ تو آپ کا اڑنا بچھوڑنا سب کچھ ہی آئی ہے. اب تم نے عشق اور محبت کی بات شروع کی. اب میں جب 20 سال کی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور میرے ساتھ یوسف کامران پڑھتے تھے, تو ہم دونوں کی ایک یونٹی ہو گئی تھی کہ کیونکہ میں پہلی لڑکی تھی جو گھر سے نکل کے برقع اتار کے اور رکھ کے لیڈیز روم میں اور اسٹیج پہ جا کے تقریر کر رہی ہوتی تھی. وہاں 10 لڑکے ہوتے تھے اور ہم 2 یا 3 لڑکیاں ہوتی تھیں. تو یہ تسلی ہوتی تھی کہ میرا ایک کلاس فیلو میرے ساتھ ہے, میں اکیلی نہیں ہوں, کیونکہ ابھی میں گھر سے نکلی ہوں. اس کے آہستہ آہستہ جب سارے ورلڈ پرائزز ملنے شروع ہوئے, یہ ہوا, اخباروں میں آنا شروع ہو گیا. اب گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل رہی ہے. اچھا. لیکن میں نے کہا, انہوں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے کہا کہ ہم پڑھ لیں گے, مکمل ہوگی, اس کے بعد نوکری کریں گے اور پھر شادی کریں گے. تو اماں نے کہا سیدوں میں تو یہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اگر تم لوگوں کو شادی کرنی ہے ابھی کرو اور جاؤ. آدھا کلو لڈو آئے, اس پہ ہم شادی ہوئی. میرے ساتھ میرا جہیز کتابیں تھیں اور میرے کپس تھے اور میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد ہم دونوں نے صبح سے شام تک نوکری بھی کی, پڑھے بھی, سب کچھ کیا, اور یہیں سے زندگی نے قدم بہ قدم ساتھ بھی دیا اور عزت نے بھی بہت ایک اچھا سفر ملا آپ کو. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی 28 سال کی تھی جب لبے گویا میرا شعروں کا مجموعہ چھپا جس پہ آدم جی ایوارڈ ملا. جب شروع کی تھی شاعری, ہائے ہائے بڑی باتیں, یہ کہتے تھے کہ غزل کا مطلب ہے عورت سے باتیں کرنا. عورت ہم سے کیوں باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا تم عورت کو محبوب بناتے ہو, میں تمہیں محبوب بنا کے بات کروں؟ کیا بات ہے. یہ تو کیسے؟ ایسے ہوگا کہ میرا موضوع کچھ اور ہوگا. مثلا میں کہہ رہی ہوں گھر کے دھندے کے نمٹتے ہی نہیں ہیں نا عید, میں نکلنا بھی اگر شام کو گھر سے چاہوں. تو پھر انہوں نے کہا یہ تو ڈفرینٹ ہے. پھر میں نے کہا کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو, دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا. کیا بات, واہ. تو اس طرح کے شعر, پھر یہ بھی شعر ہوئے کہ
گھر کے اندر نہیں، اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ برف کی مانند جینا عمر بھر، برف کی مانند جینا عمر بھر، ریت کی صورت مگر تپنا بہت. ریت کی اور پھر اس کے بعد میرے سامنے فاطمہ جناح آ گئیں، پھر میرے سامنے بے نظیر آ گئیں، پھر میرے سامنے لیلا خالد آ گئی. اور میرے ان سب لوگوں کو میں ذاتی طور پر نہ صرف جانتی تھی بلکہ ان کے بارے میں میں نے لکھا بھی. تو شخصیات جو آپ کو عملی طور پر کام کرتی ہوئی اور سوچتی ہوئی نظر آئیں، وہ تو مجھے پسند آتی ہیں، میں ان کو بھی پسند آتی ہوں. بہت سے مردوں کو میں ناپسند کرتی ہوں کیونکہ انہیں یہ میری سوچ ہے، میری طرح کی عورتوں کا، میری اکیلی کی سوچ نہیں، میری طرح آج کی جتنی 80 سال 70 سال کی عورتیں ہو گئی ہیں ان کو یہ باتیں کرتی ہیں. لیکن جب میں عورتوں کے درمیان جا کے بیٹھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں، جب میں فیملی پلاننگ کی باتیں کرتی ہوں تو عورتیں کہتی ہیں، بڑی بوڑھیاں، کتنے چلے گی ساڈی گل، مرد ساڈی گل بنتے ہی نہیں. اچھا آپا، کیونکہ یہ وہ باتیں، وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ماشاءاللہ سے اپنی شعر و شاعری میں بھی اظہار کیا. اور آپ نے ایک، اگر میں اپنی گفتگو میں ایک نیا رخ دیا مردوں کے، جس طرح سے کہا تھا نا کہ خواتین کو رکھ کے عورت خوبصورت ہوتی ہے، وہ ایک تو تھی، سبھی شاعری کرتے تھے، لیکن آپ نے ایک نیا چہرہ دیا شاعری کو اس حوالے سے کہ شاعری تو وہی آدمیوں پر بھی ہوتی ہے. تو وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے اس بات پہ کہ چلے ہمارے لیے بھی کوئی بات کہنے کے لیے خوبصورت انداز میں کوئی تو موجود ہے. جب میں گاؤں میں جاتی ہوں نا تو وہاں پہ عورتوں کو میں پوچھتی ہوں، تمہارا مرد مارتا تو نہیں؟ کہتی ہیں، زیادہ تر کہتی ہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کچھ عورتیں کہتی ہیں نہیں، اس کا مرد مارتا تھا اور ہم نے گروپ میں جا کے، اب کمیونٹی کی عورتیں اتنی ہوشیار ہو گئی ہیں، کہتی ہیں ہم نے کمیونٹی میں جا کے، وہ مارتا تھا، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو منع کروایا. اور کوئی کسی بچی سے شادی ہونے لگی تھی، ہم چلے گئے تھانے، وہاں سے سپاہی کو لے کے آئے اور شادی رکوائی. اتنی کانشیس اب ہماری لڑکیاں، عورتیں خاص طور سے ہو گئی ہیں، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جو چیز آج کل مجھے ضرورت ہے وہ ہے نصاب ہم ٹھیک کریں، ہم پڑھانے کو سسٹم کو ٹھیک کریں. ہم نے اپنے ہاتھ سے ہسٹری اور جغرافی ختم کر دی. ہمیں اپنے شہروں کا پتہ نہیں کہ جس شہر میں ہم پیدا ہوئے، کس میں بڑے ہوئے. تو یہ سب چیزیں واپس ہمیں لانی ہیں اور ضروری ہیں. اور پھر میں نے اب کہنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا کہ اپنے زمانے میں زلیخا تھی، جب اس نے حضرت یوسف سے جب عشق کیا تو جوان ہو گئی وہ. تو ہم شاعری کر کر کے اور زندگی کی اگلی منزلوں تک پہنچ کر یوں لگتا ہے جیسے جوانی واپس آ گئی. کلام کی آپ سے درخواست ہے کہ ایک چھوٹا سا مختصر سا جو آپ ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں. جس وقت زنانِ مصر یوسف کا دیدار کرتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں، انہیں کسی مذہب نے زنجیر نہیں پہنائی تھی. حافظ و سعدی کی زمین میں کے پاسدار جوان بچی کو تنبیہ کرتے ہوئے جان سے مار ڈالنے کو عین اسلام سمجھتے ہیں. فروزات کے ملک میں عورتیں اسکارف اور دوپٹے جلا رہی ہیں، احتجاج میں بال کاٹ رہی ہیں. شخصی آزادی کے لیے ساری دنیا کی عورتیں نارضن ہیں. احمد شاملو، مجید ماجدی کہہ رہے ہیں، زندگی آزادی، مذہب کے مرغزار کو ویرانہ بنانے والوں کو بس چلے تو درختوں کو بھی حجاب پہنا دیں. یہ تو لہکتی ہوئی شاخیں دیکھ کر ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگتے ہیں. عقیدوں کی غلام گردشوں میں عورت کو مقید کرنے والوں اور دنیا کے تمام امام و شیوخ، تمہیں یاد دلاؤں، جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے ماں کے نام سے پکارے جاؤ گے. کیا بات ہے. اس دن ناصحین کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی کہ اس وقت عورتوں کو حشر کے میدان میں حجاب پہنانے کو بھاگتے رہیں گے. آپا، ویسے آپ نے جس الفاظ میں، حسین الفاظ میں، اور کتنا تلخ میسج تھا، حسین الفاظ میں تلخ ایک میسج تھا. تو یہی شاعر کی خوبصورتی، کوالٹی ہوتا ہے، ایک ہنر ہوتا ہے کہ وہ اپنی شعر و شاعری سے وہ ہر بات کہہ جائے. تو دیکھو نا، وہ نظم ہے نا جو میں نے لکھی تھی جب ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوا تھا،
दूसरी और दो औरतों की शहादत पे, तो वो नज़म आज भी मैं देख रही थी, कई दुपट्टों पे भी लिखी हुई है और कई झंडों पे भी है और कई जगह है। और उसका एक पैराग्राफ सुनाती हूँ तुम्हें कि ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। वाह आपा, बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि एक छोटा सा मुख्तसर सा की बात, कोई मैसेज हमारे नाजरीन के लिए आप कहना चाहें तो प्लीज़। हमने अपने आप को अब मीडिया हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, साइंस का ज़माना है, मीडिया ऊपर हुकूमत कर रहा है। मीडिया को सेंसिटाइज ये करना है कि औरत और मर्द दोनों 21वीं सदी में हैं, 18वीं सदी में नहीं है। इसलिए वो मौज़ूआत मत लाएं जो इश्क व मोहब्बत के, लैला मजनू के किस्से हैं। वो ज़िंदगी को देखें, आज की ज़िंदगी क्या है। अगर मैं एक कहानी लिखती हूँ कि एक घर में 2 बच्चे हैं और एक जोड़ी जूता है, वो बच्चे दोनों अदल बदल के वही जूते पहन के स्कूल जाते हैं, तो इससे क्या मतलब निकलता है। ये इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं हमें चाहिए हम ज़्यादा सामने लाएं। और हम अपनी शायरी भी, हमारे यहाँ से तो गज़ल गायब हो गई है, हमारे यहाँ से तो शायरी गायब हो गई है। शायरी को सामने रखें और शायरी को ज़िंदा रखने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं, हम तो हो चुके। अब तुम्हारी और तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम आगे आओ और वो ज़ुबान इस्तेमाल करो जो हकीकत पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ बैठ के अपने आप को उतना ही यंग महसूस कर रही हूँ जितनी तुम हो। बहुत शुक्रिया आपा, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से आप जो है जो आपकी माशाल्लाह से खिदमात हैं जारी और सारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, चमकती रहे। और सबकी आपा जिस तरह से आप हैं वो हैं। और बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जीती रहो। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी। आपने हमारी मशहूर शायरा पाकिस्तान की कीश्वर आपा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और इनकी एक बात है, गज़ल को ज़िंदा रखें, शेर व शायरी को ज़िंदा रखें। और क्योंकि हमारी तारीख़ है कि हमारे जितने भी बड़े शायर आए उन्होंने शायरी से किस तरह से अपने माशरे में लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को आगाही दी, उनके राइट्स बताए। और ये बेहद ज़रूरी है। और ये तो आपा ने तो अपना माशाल्लाह से जो मिशन था वो अपने जारी सारी हैं। हम लोगों ने भी इसमें भरपूर किरदार अदा करना। इसी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान